إذا عملته وجدته مليا وإن عاهدته وجدته وفيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض رئيا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا الجنة لمن نتعه ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن نصاه ولو كان شريفا قرشيا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة زكية ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة محيا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین معزز خواتین اور بہنوں، یہ ہم سبوں کے لیے باعث سعادت ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم ایک خصوصی عنوان سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ تمام احباب حاضرین اور خواتین سبھی ہماری اس مختصر سی بات کو سماعت کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت دوبالا ہوئی اور خوشی مزید بے کراں ہو گئی جبکہ ہمارے درمیان میں ایک قریبی عزیز حضرت مولانا ابرار الحق صاحب، جو آج کل سیریا یعنی ملک شام میں دمشق کی عربی یونیورسٹی میں اسکالر کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں، اور وہاں نہ صرف یہ کہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ وہ وہاں کے جدید اساتذہ کے منظور نظر بھی ہو گئے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کچھ اور بات ان کی سنوں، لیکن وقت کی نزاکت کا ملحوظ رکھ کر انہوں نے اپنی بات مختصر کر دی۔ ہم آپ کی خدمت میں اس وقت حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ضروری اور خصوصی حالات کا ذکر کریں گے، لیکن آپ حضرات سے اسے چھوٹی سی گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ توجہ سے سننا ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے نام لے کر بات کریں، اللہ کے رسول کا نام لے کر بات کریں، اللہ کے ولی کا نام لے کر بات کریں، دین اور اسلام، شریعت اور قرآن کے عنوان کے تحت بات کریں، اور اگر ہماری بے توجہی ہوگی تو وہ بدنصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہوگا۔
یہ سوچ کر نہیں کہ آپ یہ کہنے والا کون ہے، بس یہ سوچیے کہ قرآن کی، حدیث کی، اللہ کی، رسول اللہ کی، اولیاء اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے کوئی ضروری باتیں آپ حضرات سن لیں۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، دل کے کان کھول کے سنو، گوشے ہوش سے سنو، اس کو الا بولتے ہیں۔ خوب توجہ کے ساتھ سنانے کے لیے اس طرح کا لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی لائق توجہ بات ہے، بے توجہی کی بات نہیں۔ ان اولیاء اللہ، بلا شبہ اللہ کے دوست، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی دوست کے آتے ہیں، چہیتے کے آتے ہیں، محب یعنی چاہنے والے کے آتے ہیں، اور چاہے ہوئے کے آتے ہیں، اور نگران اور سرپرست کے آتے ہیں، اور نگہداشت کرنے والے کے آتے ہیں۔ محبوب کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جمع اولیاء آتی ہے۔ ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ خوف اور حزن سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ وہ خوف اور حزن سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ خوف کا کیا مطلب؟ آنے والا کوئی خطرہ ان کو اندیشہ کچھ ایسا نہیں ستاتا کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہوں۔ اور حزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ اور گزرے ہوئے حالات میں سے کسی تکلیف دہ بات کا یاد آنا اور اس کی وجہ سے دل میں ٹیس ہونا اور کنجی کچوکے لگنا، دل میں اذیت اور تکلیف محسوس کرنا۔ اولیاء اللہ یہ اس طرح کے خوف اور حزن سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس کی تشریح مفسرین حضرات نے یہ لکھی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، اس مختصر وقت میں ہم بہت مقصود پیرائے میں تو بات کرنے سے رہے، لیکن جو کچھ موقع مل رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، اور منتظمین کا کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں۔ ایک موقع انہوں نے اس طریقے کا فراہم فرمایا کہ اہلیان محلہ کے لیے تھوڑی سی بات سننے سنانے کا موقع پیدا ہو گیا۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ایماندار ہوتے ہیں، جو ایماندار نہیں ہوتے ان کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی طہارت والی پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایماندار ہوتے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اتنا طے ہے۔ قرآن کے اگلے حصے میں جو آیت کا اگلا حصہ ہے، کیسے ہوتے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایماندار ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایمان اور تقوی آئے گا تو ایسے انسان کو اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھیجائیں گے، نہیں بھیجائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت میں بھیجائیں گے۔ جب جنت میں بھیجوائیں گے تو جنت میں خوف کہاں کا، حزن کہاں کا؟ تفسیر کا یہ مطلب ہے، سمجھ رہے؟ تحقیق کے اعتبار سے ایک لطیف پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جو لوگ جنت والے اعمال کرتے ہیں اور جنتیوں کے سے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کو امن کی فضا میں رکھتے ہیں اور سلامتی عطا فرماتے ہیں، خوش کیفی عطا فرماتے ہیں، مسرت اور شادمانیوں کے دائرے میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ ان کو غیر ضروری الجھنوں میں اللہ پاک گرفتار نہیں کرا دیتے، جیسے عام طور پر دنیا دار یا مالدار یا مادہ پرست یا اس قسم کے باطل پرست لوگ جس طریقے سے دنیا کے جھمیلوں میں جکڑے ہوئے رہتے ہیں، ویسا اللہ والوں کی شان نہیں ہوتی، سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے خوشخبری؟ کیا ہے؟ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کہاں ہے؟ فی الدنیا و فی الآخرہ، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ،
دنیا کی زندگانی میں بھی اور آخرت کی زندگانی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلا کرتے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ سب سے بڑی کامیابی جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں. کون سی بڑی کامیابی؟ کہ ان کا شمار اولیاء میں کر لیتے ہیں. کیسا ہوتا ہے اولیاء میں شمار؟ ایمان اور تقوی والی زندگی سے، ایمان اور تقوی والی زندگی سے. جو آدمی جتنا زیادہ ایمان اور تقوی میں کمالات حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ ولایت کے مرتبے پر آئے گا. اسی لیے حضرت دادا پیر شاہ محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں. اس کو سادہ لفظوں میں عوام کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ کچھ ہوتے ہیں چھوٹے ولی، کچھ ہوتے ہیں بڑے ولی. کچھ ہوتے ہیں چھوٹے اولیاء اور کچھ ہوتے ہیں بڑے اولیاء. جی ہاں، جیسے بڑے اولیاء میں مثلا حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ. اس طریقے ہے اسی طریقے سے کابر اولیاء میں بہت سے نام ہیں. میں آپ کے سامنے کوئی 150 نام لے لیتا لیکن وقت تنگ ہے، اس لیے ناموں کا تذکرہ کیے بغیر صرف اتنا عرض کروں گا کہ انہی بڑے اولیاء میں سے ایک بڑے ولی اور پیر حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. حضرت کا جو نام ہے وہ ہے عبد القادر، یہ حضرت کا اصل نام. لقب ہے آپ کا محی الدین، دین کو زندگی دینے والا. یہ لقب جس نام سے مشہور کر دیا جائے علمی طور پر آدمی کو، خاص طور پر اس کی محنتوں کے اعتبار سے جن نسبتوں کو سامنے رکھ کر آدمی کو ملقب کیا جاتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے. تو وہ محی الدین ہے حضرت کا لقب جی. اور کنیت جو ہے ابو محمد ہے. اور عرف عام میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں حضرت کے لیے، ایک پیران پیر کا اور ایک غوث اعظم کا جی. تو یہ عرفیت کہلاتی ہے، یہ حضرت کی عرفیت کہلاتی ہے. حضرت کے نام کے تعلق سے بات تھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھو بھائی 9 واسطوں سے تو والد کی طرف سے آپ کا سلسلے نسب جی بواسطہ حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کے ملتا ہے. حضرت والد کی طرف سے بھی حضرت علی تک آپ کا سلسلے نسب اور والد ماجدہ کی طرف سے بھی آپ کا سلسلے نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کے ملتا ہے. حضرت کے اسی لیے حضرت کو نجیب الطرفین بولتے ہیں اور سید السادات بولتے ہیں. تو میرے سادات کہلاتے ہیں. ادھر سے بھی علوی نسبت ادھر سے بھی علوی نسبت، ایسی نسبتیں رکھنے والے کو عربی میں نجیب الطرفین بولتے ہیں. حضرت کے ابا کا نام تھا ابو صالح جنگی دوست. حضرت کے ابا کا نام تھا ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا جو نام تھا وہ ہے ابو عبداللہ اور ان کے ابا کا جو نام ہے وہ ہے حضرت یحییٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ. حضرت یحییٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام ہے سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام ہے حضرت موسیٰ ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ابا ہیں سید محمد الجون رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ؟ اور ان کے ابا ہیں ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ابا ہیں حضرت حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ابا ہیں حضرت حسن اور ان کے ابا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ابا کی طرف سے آپ کا سلسلے نسب اس طرح ہے. اسی طریقے سے 14 اور 15 واسطوں سے آپ کا سلسلے نسب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ بواسطہ حسین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے مل جاتا ہے. بس اسی لیے آپ کو سادات کہا جاتا ہے اور نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، پیران پیر کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے، محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندگی دینے والے کہا جاتا ہے. اس طریقے سے حضرت کے بڑی خصوصیات ہیں. اللہ پاک نے شروع ہی سے اچھا ابھی ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے نہیں ہوئے ادھر شریعت کی پابندی شروع ہو گئی. اولیاء کرام شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت سے ہٹ کر نہیں رہتے. مجذوبین کے مسائل علیحدہ ہیں، سمجھ رہے بھائی، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں نا وہ شریعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اور خاص طور پر حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جی، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سرفراز فرمایا تھا کہ ابھی آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اچھا بھائی، اب ماں کے پیٹ سے باہر آیا ایک بچہ اور ماں کی چھاتیوں کو منہ لگا کر دودھ پینا ہے نا. بچے کا کام کیا ہے؟ رونا اور دودھ پینا. لیکن میرے دوستو پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے 2 برس تک رمضان مبارک میں رمضان کے دنوں میں یعنی روزے ہی سے رہتے تھے اور اپنی ماں کی چھاتیوں کو منہ لگا کر دودھ نہیں پیتے تھے. حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حوالہ بتا دیتا ہوں. ہمارے اتنی شان کہتے حضرت اس نام سے نسبت رکھنے والی اگر ہم شریعت سے دور ہو گئے تو میرے دوست کتنی ہماری جی جہالت کی بات ہے نا. جب ہم لوگ حضرت سے خاص طرح کی نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو تحقیق کرنا چاہیے کہ بھئی حضرت کی فکر کیا تھی، حضرت کا عمل کیا تھا، حضرت کی زندگی کیا تھی، حضرت کے حالات کیا تھے، حضرت کے مسائل کیا تھے، حضرت نے کیا ان کے ظاہری اور باطنی کیا کیا حالات تھے. سوچنا نا بھائی، حضرت ادھر پیدا ہوئی اور شریعت کے احکام پر آپ عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے ہے نا. غنیت الطالبین کی حضرت کی ایک کتاب غنیت الطالبین ہے، اس کے حواشی کے اندر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، آپ اس میں دیکھ لیں جی. اب آپ اندازہ، اور پھر یہ بچہ عالم وجود میں آیا تو کس شان سے آیا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میرے آج ہمارے بچے خراب شمار کیے جاتے ہیں، آج ہمارا ماحول گندا شمار کیا جاتا ہے، اور آج ہمارا سماج جی برا سمجھا جاتا ہے، اور آج ہمارے چھوٹے بڑے اپنے اصلی ڈگر پر باقی رہنے کو تیار نہیں اور صحیح رخ پر محنت کرنے کو تیار نہیں. لیکن میرے دوستو حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ امی بھی اسی شان کے تھے، ابا بھی اسی شان کے تھے جی، دادا بھی اسی شان کے تھے، نانا بھی اسی شان کے تھے. حضرت کی پھوپھی بھی عجیب شان کی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی پھوپھی صاحبہ قحط پڑ گیا تھا، بارش ہو نہیں رہی تھی، تو یہاں وہاں دعا کرتے کراتے تھک تھکا کے پریشان ہو کر بالآخر کسی نے کہا کہ حضرت کی پھوپھی جی ہیں، ان سے دعا کرائیں گے پانی کے لیے. تو لوگ گئے ان کے پاس، کہنے لگے کہ اماں جان، پھوپھی جان، آپ جو ہے بارش کے لیے دعا کر دیجیے، لوگ بڑے پریشان ہیں. کہا کہ بھائی یہ مسئلہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، میں عاجز اور ناکارہ بندی، میں کیا کر سکتی ہوں. ہاں بہت چونکہ اصرار کر رہے تھے لوگ، اس واسطے دعا کرتی ہوں، اللہ میاں سے دعا کرتی ہوں. اس انداز سے کہا اس کا کہ اچھا پانی نہیں پڑ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے سمجھا، دعا کریں. جھاڑو لیا، اپنے گھر کا آنگن جھاڑ دیا، اور اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے کہ پروردگار جھاڑو دینا میرا کام، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام. جھاڑو دینا میرا کام، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام. بس اتنا بولنا تھا، یہ ساری کی ساری زمین چل تھل ہو کے رہ گئی یہاں سے لے کے وہاں. حضرت کے پورے لوگ، حضرت کی والد ماجدہ بھی عجیب شان کے تھے، والد ماجد بھی عجیب شان کے تھے، ہاں خسر بھی عجیب شان کے تھے. اتنا بڑا عنوان دیے، اتنا چھوٹا وقت میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا بولوں کیسا جی. عنوان تو بہت بڑا ہے، فجر بھی ہو گئی تو ختم نہیں ہوتا ہے نا. مگر چونکہ ہم کو قاعدے قانون کی رعایت کرنا پڑتا ہے، ہم جو ہے نا
قاعدے قانون کی رعایت کرنے والوں میں سے ہیں اور حالات کی رعایت کو سمجھنے والوں میں سے ہیں. ایسے لیے آپ حضرات تھوڑی دیر ان باتوں کو ضرور سن لیں توجہ کے ساتھ. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی جو کہ ابا جو ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے بارے میں خاص بات ہے. غالباً طبقات حنابلہ میں کہیں لکھا ہوگا یا حیات غوث الاعظم میں شاید آپ کو یہ بات مل جائے گی. عجیب خاص بات یہ لکھی ہے کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے حضرت میں مختصر کر کے بول رہا ہوں, آپ توجہ سے سنیں گے تو بات پلے پڑے گی. دریا کے کنارے چل رہے تھے, بھوک شدید ستا رہی تھی. ایک سیب بہتا ہوا پانی پہ آیا اور حضرت ابو صالح دریا کے کنارے دیکھ رہے تھے کہ کوئی چیز ملے تو کھاؤں. اچانک بھوک کی شدت نے کوئی سوجائی نہ دیا, بہتا سیب اس کو لے اٹھایا اور کھا لیا. کھانے کے بعد آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کیا. بعض حضرات نے اس واقعے کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا ہے. ایک دو باتیں حضرت عبداللہ ابن مبارک سے بھی منسوب بتائی گئی ہے, لیکن ہم نے جہاں تک دیکھا ہے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہ بات منسوب کی جاتی ہے. تو اب حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنے لگا. کیا ملامت؟ ابو صالح جی کچھ نیکی ہے تمہارے اندر؟ بولے کیوں, کیا بات ہو گئی؟ بولے یہ بہتا سیب تم نے کھا لیا تو کیا ہوا, نقصان کیا ہوا؟ بولے وہ سیب آپ اس سیب کے مالک ہیں. حضرت کا ضمیر آپ کو ملامت کر کے بات کر رہا ہے. پہلے اللہ والے اپنے نفس سے, اپنے ضمیر سے, اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے. ہم لوگوں کو تو اپنے ہی کو نہیں سمجھتے تو بات کیا کریں گے جی. باہم ذوق آگے ہی باہم ذوق آگے ہی ہائے رے پستی بشر, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. ہم لوگوں کی حالت یہ ہے. باہم ذوق آ گئی. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, رشیا میں کیا ہو رہا ہے, ہند میں کیا ہو رہا ہے, پاک میں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. باہم ذوق آ گئی ہائے رے پستی بشر, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ اپنی ذات سے باخبر کرانے کے لیے آئے تھے, اس واسطے کہ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ خدا کو بھی پہچانتا ہے. کر پہچانت آپ اپنی جان کی, کر پہچانت آپ اپنی جان کی, تب پہچانت ہو تجھے سبحان کی. اپنے کو نہیں پہچانے تو اللہ میں ہم کیا پہچانتے ہے نا. مگر ہم لوگ اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں. دنیا البتہ پہچانتی ہے. چور دیکھنا ہے تو دیکھو, ڈاکو دیکھنا ہے تو دیکھو جی, اور مکار کو دیکھنا ہے تو دیکھو, فریبی کو دیکھنا ہے تو دیکھو, عیار کو دیکھنا ہے تو دیکھو جی, حرام خور کو دیکھنا ہے تو دیکھو وغیرہ. ہم لوگوں کا معاشرہ ایسا ہو گیا میرے دوستو. ورنہ جی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے صرف چہرے کو دیکھنے کے بعد دنیا کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوتے تھے, چاہے وہ جی سکھ ہوتے, عیسائی ہوتے, کسی اور مذہب کے ہوتے, جب حضرت سواری پہ سوار ہو کے جاتے تو دنیا کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں بتاؤ. حضرت کی طرف توجہ فرما کر کے لوگ کہتے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں بتاؤ. میرے دوستو وہ سچائی ہم میں بھی آنا. حضرت سے جب ہماری نسبت ہے, حضرت سے جب ہمارا تعلق ہے, حضرت سے جب ہمارا انتصاب ہے, حضرت سے ہمارا ایک لگاؤ ہے اور حضرت کے ساتھ ہماری ایک محبت بجا جی اور واجبی ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس کا حق بھی ادا کرنا پڑتا ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم واقعتاً اپنے اندر راستی کو پیدا کریں اور سرتاپا اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اپنے ضمیر سے بات کر رہے ہیں. ضمیر بول رہا ارے کھا گیا سیب, مالک تھا پھر کیسا کھایا, خریدا بازار میں, پیسے دے کے خرچ کیا؟ بولے نہیں, پھر مالک بھی نہیں, خریدا بھی نہیں, تو پھر تو اس ایسی چیز کو جو تیری ملکیت میں نہیں اور ایسی چیز کو جو تو خریدا نہیں, پھر اس چیز کو تو نے استعمال کیسا کر لیا؟ حشر کے میدان میں خدا کو کیا جواب دے گا؟ میرے دوست آج ہمارے پاس ہے کچھ شعور اور احساس, وہاں ایک بات کبھی اتفاقاً اس طرح کی پیش آ جاتی تو میرے دوستوں وہ جی ان کی ساری زندگی میں ایک کھلبلی بچ جاتی, ان کے سراپا کے اندر اضطراب پیدا ہوتا, بے چینی پیدا ہوتی, شعور زندہ ہوتا. ضمیر ان لوگوں کا مردہ نہیں تھا اور اللہ والوں کا ضمیر مردہ نہیں ہوتا, ضمیر زندہ رہتا ہے. آج ہم لوگ سوچتے ہیں کسی کا مال ڈبا دیا,
کسی کی زمین ڈبا دی، کسی کا مکان ڈبا دیا، کسی کی جائیداد ڈبا دی، اور کسی کا حق دبا دیا، بیوی کا حق دبا دیا، بھائی کا حق دبا دیا، چچا تایا کا حق دبا دیا، چھوٹے بڑے کے حقوق کو عمل کر دیے۔ میرے دوستو، ایسی صورت میں ہم لوگ کس طریقے سے اچھی زندگی بسر کر سکیں گے؟ امن اور آشتی کی فضا کیسے ہم اس کے بارے میں سوچ سکیں گے، کوشش کر سکیں گے؟ غرض میرے دوست، حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سوچے کہ بھئی جب یہ قصور ہو گیا تب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بولے کچھ نہیں، جو مالک ہے اس کو ڈھونڈو، سیدھے سادے طریقے سے یا تو پیسے ادا کرو کہ صاحب آپ کا سیب میں نے بغیر اجازت کھا لیا، یا پھر یہ کر لو نہیں دے سکتے تو معافی مانگ لو کہ ایک چیز آپ کی بغیر اجازت کے آپ کی میں استعمال کر لیا ہوں۔ میرے دوست، یہ تعلیمات قادریہ میں سب سے پہلی تعلیم ہے۔ تعلیمات قادریہ میں حضرت پیران پیر کی تعلیم میں سب سے پہلی تعلیم کا جز یہ ہے کہ اللہ تعالی مالک حقیقی ہے، کائنات کا ہر ذرہ مملوک ہے، مملوک کو مالک کے اشارے پر چلنا چاہیے، اور دنیا کی کسی چیز کے ہم مالک حقیقی نہیں ہے، اصل مالک اللہ تعالی ہے، اور ہر چیز ہماری زندگیوں کی سراسر سے لے کر پاؤں تک، ظاہر سے لے کر باطن تک کی اللہ پاک کی امانتیں ہیں۔ ان امانتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، یہ شعور دیا حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے نے۔ اگرچہ ہر ایک تعلیم کے بہت سے اجزاء و شعبے ہوتے ہیں، اس طریقے سے میرے دوست حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ بھائی جدھر سے سیب آیا ہے بہ کے ادھر ہی چلو، شاید کوئی باغ مل جائے، مالی مل جائے، مالک مل جائے، ہاتھ پکڑ لے اور اسے ادب سے کہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، قصور ہو گیا۔ میرے دوست، آج کبھی اس طرح کا کوئی قصور ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی، کسی کا حق ڈوب گیا یا کسی کا حق چھوٹ گیا تو ہم لوگ ادا کر دیں؟ جی، ہم لوگ اس کو بہت بڑی سمجھداری سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ بہت بڑی سمجھداری سمجھتے ہیں۔ بچہ اگر کوئی چیز چرا کے لایا، شاباش بیٹے شاباش، 20ویں صدی میں کم سے کم ایسا ہونا تھا۔ ویسے دوستو، یہ کوئی طریقہ ہے پیران پیر کی زندگی سے؟ ایسی زندگی کا کیا تعلق ہے؟ میرے دوست، ایسا نہیں۔ وہاں اگر کسی کی ملکیت ہے، خدا پاک کی قسم، کسی کی ملکیت کا غیر ضروری یا بے جان یا بے اجازت استعمال نہیں ہو سکتا، اس امانت کو امانت کی حیثیت سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سب کے سب امانت کو صحیح استعمال کر کے ولی بنے ہیں۔ میرے دوست، اس مقدس اسٹیج پر کھڑے میں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں بحلفیت طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کے محبوب بننے کے لیے، اللہ کے چہیتے بننے کے لیے، اولیاء کی فہرست میں اپنا نام دینے کے لیے، میرے دوست، مالک حقیقی کو فراموش مت کیجیے اور اپنے آپ کو عاجز بندہ بنائے رکھیے، اور شریعت مطہرہ کے احکام سے مفر نہیں ہے۔ ایک ایک حکم معلوم کرتے جانا، اس کی تعمیل کرتے جانا۔ میرے دوست، حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے چلتے چلتے بہت دور تھک گئے۔ ایک باغ نظر آیا، اس کی کچھ ٹہنیاں، اس درخت کی کچھ ٹہنیاں دریا کے اوپر لٹک رہی تھیں، تو سوچا کہ ہو نہ ہو یہی درخت کا پھل ہوگا۔ غالب گمان کے اعتبار سے اسی باغ کے اندر گھسے، اس کے بعد وہاں کے خادم سے کہا کہ وہ یہاں کے مالک اور کون ہیں، یہاں کے ذمہ دار اور مالک کون ہے یہاں کے نگران کا؟ تو وہ اس خادم نے غالباً پتہ بتا دیا کہ یہ باغ عبداللہ سومعی کا ہے، اور ان کے پاس چلیے چل دیں۔ کہا کہ مجھے ان سے ملا دیجیے۔ ان کے پاس پہنچے، حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے کہا کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ میں بہت دور سے حاضر ہوا۔ میں بولیے کیا بات ہے؟ بولے آپ کے باغ کا ایک سیب گر کر بہتا ہوا پانی پر آ گیا، میں خریدا بھی نہیں اور آپ سے اجازت بھی نہیں لیا، بھوک کی شدت میں کھا لیا، لیکن بعد میں احساس جاگا، اسی لیے میں مالک کی تلاش کرتا ہوا آ رہا ہوں، اور اندازہ آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس قصور کو معاف فرما دیں۔ وہ حضرت ولی می شناسد، اتنی سی بات کافی تھی ان کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، او ہو، اتنی سی چھوٹی سی چیز کے لیے یہ ہونہار، یہ 13 14 15 16 17 برس کا یہ نوجوان، اڑتی جوانی کے اندر یہ عنفان شباب کا یہ پیکار، اس درجہ امانت اور دیانت کا یہ مجسمہ بنا ہوا ہے کہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر رہا ہے، اور اس شدید احساس میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس کو گرفتار کر لے، گرفت کرے، پکڑ کر لے، اس خوف آخرت کی بنیاد پر
اور اللہ سے ڈر کی بنیاد پر، اللہ کے استخوے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ سے حکم کی نسبت کی بنیاد پر یہ نوجوان یہاں تک آیا ہے، سوچے کہ اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہیے جی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اتنا قصور آپ نے سے ہو گیا، تو پھر بھائی دیکھو قصور کی معافی کے لیے ہاں معاف تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ معاف کر دوں گا لیکن 2 کام کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کہ بتا دیجئے، فوری بتا دیجئے حضرت کیا کام ہے؟ 2 کام، جلدی سے جلدی وہ داغ دھبا میں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، جلدی سے جلدی اس داغ دھبے کو میں دور کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پورا کرنا پڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ جیسا فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ برس 2 برس 1.5-2 برس تک تو تم خدمت کرنا اس باغ کی، رکھوالی کرنا، نگرانی کرنا، ہدایت کرنا، پانی سینچنا، دینا، خدمت کرنا۔ اور جی دوسری بات یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ بہری ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، اس سے شادی کرنا ہے اور بالکل بے حیثیت ہے۔ 2 کام ہیں، یہ شرطیں پورے کرتے تو معاف کرتا ہوں قصور، نہیں تو معاف نہیں کرتا۔ یہ بھی اپنی جگہ ہوشیار، وہ بھی اپنی جگہ ہوشیار۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جی بلا کسی توقف کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ معاف کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی دی ہوئی دونوں شرطیں منظور ہیں۔ 1.5 سال 2 سال جتنی خدمت لینا ہے لے لیجئے، مگر مہربانی کر کے اس قصور کے ٹوکرے کو میرے اوپر نہ رکھنا، میں اس کو اتار دینا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آج اگر احتساب نہ لیا، کل حشر کے میدان میں آپ کے لیے وہ چیز کہاں سے لا کے دوں گا؟ میں تو بالکل نہتا رہوں گا، وہاں پر کون میرا معاون و مددگار ہوگا؟ وہاں تو ایسا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ قیامت کے اس ہولناک یوم میں کہاں حساب کتاب دیتے بیٹھوں، میں شرطیں منظور کرتا ہوں، آپ مہربانی کر کے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وقت مقررہ پورا ہوا، خدمت ہو گئی، اب جب ایجاب و قبول کرا دینے کے بعد اس دلہے کو دلہن کے کمرے میں بھیجایا گیا، حضرت قدم رکھے اور پھر فوراً لوٹ کے دہلیز کے باہر آ گئے۔ آ کے خسر صاحب سے یہ بات کہنے لگے کہ حضرت غلطی تو نہیں ہو گئی، غلطی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، کیا ہوا؟ بولے آپ نے کہا تھا کہ وہ کالی کلوٹی بے حیثیت ہے، وہاں تو حسن و جمال کا پیکر ہے۔ آپ نے کہا تھا تو اندھی ہے، وہ تو آنکھ والی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو لولی ہے وہ تو ہاتھ والی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ لنگڑی ہے، وہ تو پاؤں والی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ بہری ہے، وہ تو شنوائی صفت شنوائی رکھنے والی معلوم ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بہری ہے اور گونگی ہے، اور مگر وہ قوت تکلم صفت تکلم والی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کیسے، کیا قصور ہو گیا یا غلطی ہو گئی یا لڑکی بدل گئی؟ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی اور گناہ کی طرف میرا اقدام نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ یعنی آپ کے خسر محترم نے یہ بات کہی کہ نہیں جی ابو صالح، جس لڑکی کو آپ نے دیکھا وہ میری بیٹی ہے، اور جس لڑکی کو آپ نے دیکھا وہ آپ کی بیوی ہے۔ ایجاب اور قبول اسی سے کروایا ہوں۔ باقی یہ کہ شاید آپ کو شبہ یہ ہو رہا ہے کہ اندھی لنگڑی لولیوں کہا، اصل قصہ یہ ہے کہ اس لڑکی نے اپنی زندگی کے کسی بھی دن میں اپنی آنکھ سے اس نے کسی حرام پر اس نے نگاہ نہیں ڈالی، اپنے ہاتھ سے کسی حرام کی طرف اپنے ہاتھوں کو اس نے نہیں اٹھایا، اور اپنی زبان سے کبھی اس نے غیبت اور چغلی نہیں کی، جھوٹ نہیں کہا، اپنے کانوں سے کبھی اس نے کوئی حرام بات نہیں سنی، اپنے پاؤں سے کبھی اس کا قدم حرام کی جانب نہیں اٹھا۔ اسی لیے ابو صالح میں نے سوچا کہ آپ سے زیادہ سعادت اور خوش نصیب بچہ مجھے کہاں مل سکتا ہے، جائیے وہ آپ ہی کی دلہن ہے۔ میرے دوست، اس لڑکی کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ اس لڑکی کا نام تھا ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت عبداللہ السومعی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ فاطمہ ام الخیر امت الجبار بی بی فاطمہ جو تھی نا، یہ ہیں پیران پیر کی امی۔
سمجھ میں آیا؟ اولیاء ہاں وہ ہے امی حضرت پیرا نے. اب لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب اولاد اچھی ہونا کیا کرنا پڑتا ہے؟ مولوی صاحب کوئی وظیفہ ہے کیا؟ ہاں اما بابا اچھے رہے تو بچے اچھے رہتے. جی برا نہیں ماننا، ماں اچھی رہنا، باپ اچھا رہنا، خاندان میں اچھے لوگ رہنا، فکر اچھی رہنا، عمل اچھا رہنا، تقویٰ طہارت والی زندگی سے اگر ہم گزارا کرتے رہیں گے، اللہ تعالی خاندان میں ایسے ایسے اللہ والوں کو وجود عطا فرمائیں گے کہ ہمارا ذہن بھی نہیں کام کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے کے اولیاء کو اس دنیا میں وجود بخشتے ہیں. میرے دوستو جی وقت کی تنگی کی بنا میں اور اولیاء کرام کی سیرت کا تو تذکرہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن بڑے بڑے اولیاء وہ ہیں جن کی زندگیوں کو سامنے رکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی کرم کر کے اس دنیا میں ساری دنیا میں کس طرح کے اولیاء کرام رکھے ہیں. میرے دوستو حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جب اس طریقے سے ان کا بیاہ ہوا، شادی ہوئی اور جی وہ لڑکی ان کی بیوی بنی اور اس کے بعد اللہ پاک نے جی ذریعہ بنایا ان کو، ان ماں باپ کو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دنیا میں آنے کا. جی میرے دوست اب آپ بتائیے جب آپ کے اندر ادھر دنیا میں تشریف لائے ہو ادھر شریعت مطہرہ کی پابندی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ سن 470 میں پیدا ہوئے اور رمضان شروع ہونے کو تھا، صبح میں رمضان شروع ہونے کو ہے، ایسا حضرت پیدا ہوئے. اچھا دن کا وقت آپ کبھی بھی دوسرے دن نہیں دوسرے سال میں ایک مرتبہ ایسا ہوا رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند ہوا یا نہیں ہوا، تھوڑا سا شبہ پیدا ہو گیا تھا لوگوں کو اور جستجو اور تحقیق چل رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا چاند نکلا نہیں نکلا، رمضان شروع ہوا یا نہیں ہوا، اس طرح کے حالات چل رہے تھے. تو کسی نے پوچھتے آپ کی امی سے بھی پوچھا کہ اماں جان آپ کو کچھ خبر ہے چاند واند ہوا نہیں ہوا؟ اور ایسے ہی رمضان شروع ہوا نہیں ہوا. لیکن البتہ اتنا اندازہ مجھے ہے کہ آج بچہ دودھ نہیں پیا دن میں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہوگا. اسی بنیاد پر تحقیق کرنے کے بعد پھر یہ معلوم ہوا کہ رمضان شروع ہو چکا تھا. میرے دوست حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ سے شریعت کے اتنے پابند اور ہم لوگوں کا حال ماشاء اللہ وہاں بچپن چھوڑ گئے، اپن 55 میں بھی آ گئے تو وہی حال ہے. وہاں تو بچپن میں بھی شریعت تھی اور ہم یہاں 55 میں بھی شریعت کو گوارا کرنے کو تیار نہیں. میرے دوست یہ کتنی اپنی غفلتوں کی بات ہے، کتنی لاپرواہی کی بات ہے، کیا کتنی مایوب بات ہے اور کتنی بری بات ہے کہ ایک ولی اتنا زیادہ سعادتوں کا مرکز تھا کہ اللہ پاک نے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا جن کو ذریعہ بنایا. اس ذات گرامی کی میرے دوست سیرت پڑھیے، حالات پر حضرت کی کتاب فتوح الغیب پڑھیے، حضرت کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھیے، حضرت کی کتاب خطبات غوث اعظم پڑھیے، حضرت کی کتاب الفتح الربانی پڑھیے، حضرت کی کتاب اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں اور یا رسالے وغیرہ ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. حضرت کی زندگی کو ہم لوگ کس خواب غفلت کے اندر جی میرے دوست غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کو باشعور ہو جانا چاہیے، بے شعور نہیں رہنا، باشعور بننا، بے علم نہیں رہنا، علم والے رہنا. حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ حافظ بنے، اپنی زندگی کے پہلے دہے میں حافظ بنے. اور میرے دوستوں آج ہم لوگ حافظ بننے کی کچھ فکر ہے. ارے باپ رے حافظ کہاں سے بنتے؟ مول صاحب ایک آیت یاد نہیں ہوتی بھائی، جھوٹ بولتے، چغلی کرتے، غیبت کرتے، جی گالی دیتے، آیت کیسے یاد ہوتی؟ بولو کیسے یاد ہوتی آیت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے ایک ہدایت دے دی، اس ہدایت پر عمل کر لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہدایت کے موافق عمل کیا. پہلے 4 آیتیں یاد ہوتی تھی، اب اسی وقت میں 40 آیتیں یاد ہوتی ہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حافظ بننے کے بعد علوم ظاہری کی تکمیل کے لیے بغداد جا رہے ہیں. کہاں سے؟ ایران کے علاقوں سے، تبرستان کے ماورا سے جی اور بحر کیسپین کے کنارے سے، مازندران کے قرب سے، جیلان نامی قصبے سے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور بغداد کی سرزمین کو جاتا ہے. کائے کے لیے؟ علم سیکھنے کے لیے. کیسا جا رہے ہیں؟ کس شان کے ساتھ؟
امی سے کہہ رہے ہیں کہ امی اجازت دیجیے، اگر اجازت دو تو علم سیکھتا ہوں۔ سنا ہے کہ بغداد، ملک بغداد کے اندر سنا ہے کہ دمشق میں، بغداد میں، شام میں، ایران میں اور دیگر اور علاقوں کے اندر بڑے بڑے مراکز ہیں دینیات اور اخلاقیات کے، اور بڑی بڑی خانقاہیں ہیں اولیاء کرام کی۔ امی آپ اجازت دے دیں، علم ظاہری کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں پیران پیر کی امی تھے، اس لیے بولے بیٹے جاؤ۔ آج ہماری اماں چھوڑ دی، ہاں اگر بچہ بولا اماں میں ذرا پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، گھر میں چاول کون تمہارے باوا لاتے ہیں؟ جی یہ صورتحال ہے میرے دوست ہم لوگوں۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی امی جان نے کہا کہ بیٹا ذوق موجود ہے، کمزوری موجود ہے، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن تمہاری دلچسپی کو دیکھ کر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تعلیم کے لیے چھوڑوں۔ البتہ میراث کے اندر ایک 80 دینار میرے پاس موجود ہے، 40 دینار میں آپ کی خدمت میں دے رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ کی بغل کے اندر ایک جیب سی دیا ان کی بنیان میں، اور اس کے بعد وہ 40 دینار رکھے۔ جب بغداد کی سرزمین کو روانہ کیا تو اب ماں نے اپنے بیٹے سے یعنی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے ان کی امی نے کہا کہ بیٹے وعدہ کرنا، ایک وعدہ کرو، ایک وعدہ۔ تو کیا؟ حالات کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولیں گے اور کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے دوستوں ایک وہ وعدہ تھا۔ آج ہماری ماں کیا بولتی ہے؟ 20ویں صدی میں دیوانہ تو نہیں ہو گیا، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، غبن سے، تصرف سے، کیسا بھی کر، ہاں ایسی عیاری اور مکاری اور چال بازی دکھا کہ ساری دنیا تنگ ہو کے رہ جائے کہ یہ بچہ انڈا چرایا تو کیسا چرایا آخر وہ۔ تو میرے دوستو یہ حضرت پیران پیر کی تعلیم ایسی جھوٹی تعلیم نہیں، حضرت کی تعلیم سچی تعلیم، حضرت کی تعلیم راست بازی کی، راستے سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، کوئی رہرو آج تک اس راہ میں بھٹکا نہیں۔ ہاں میرے دوستو میری جانو مال قربان اولیاء اللہ پر، میرا مسلک ہے محبت اولیاء اللہ کی۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے امی وعدہ، سچ بولوں گا حالات کچھ بھی آ جائے۔ مقام ہمدان کے پاس لٹیروں کا قافلہ، حضرت شروع میں تو تنہا ہی چلے مگر راستے میں چلتے چلتے قافلہ ہو گیا تھا، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر قافلہ بن گیا۔ اب وہ لٹیروں کا قافلہ حملہ کر دیا، وہ بھی ایک گروپ تھا لٹیروں کا۔ ایک لٹیرا ایک ڈاکو حضرت کے پاس آیا کہ کہنے لگا اے نوجوان، تمہارا حضرت آ جاؤ، ہمارے جیسا نوجوان ہوتا تو کیا کہتا؟ حضرت نے کہا کہ ہاں ہے۔ وہ سمجھا بھی مسخرہ پن کر رہا ہے شاید، بول کے چھوڑ کے چلے گیا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچ کے کہنے لگا کہ ایک نوجوان ہے، عجیب ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کون ہے جی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اچھا اس کو پکڑ لاؤ، ہم پوچھیں گے۔ اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام تھا احمد بدوی، احمد نام تھا۔ اب وہ لے جائے گئے وہاں تو اس نے پوچھا کہ صاف صاف سیدھا جواب، سوال سیدھا جواب سیدھا۔ کہنے لگا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ پیران پیر رحمت اللہ نے کہا کہ ہاں۔ اس نے ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ دینار ہے۔ اس نے کہا کتنے ہیں؟ کہا کہ 40 ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ آپ نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ یہاں ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ ہم لوگ کون ہیں سو معلوم ہے نا؟ کہا بولے وہ بھی معلوم ہے۔ تو پھر چھپائی کیوں نہیں، بولے کیوں؟ بولے آتے ہو کہ تمی سے وعدہ کیا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بس دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پر تو نہیں رکھتی لیکن پرواز کی طاقت رکھتی ہے سچائی کی بات۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی کے دل میں اتر گئی۔ اس نے کہا کہ عبد القادر ہاتھ بڑھاؤ، توبہ کراؤ۔ اس کے بعد اب توبہ کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری تمہاری دوستی ختم، میں اب عبد القادر کے ساتھ ہوں جی، اب میں اس نوجوان ہونہار فرزند اسلام کے ساتھ ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں آتا، آج سے میری تمہاری زندگی ختم، تم لوگ کہیں بھی جاؤ جہنم میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں آتا۔ میرے دوستو وہ ڈاکو بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کیسا؟
ایسا کیسا صاحب؟ ہاں چوری ڈاکے میں بھی آپ ہمارے امیر تھے نہیں تھے؟ بہت تھے. توبہ میں بھی آپ ہمارے امیر ہیں. آپ توبہ کریں تو ہم بھی کر دیں. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے پورے ڈاکوں کو توبہ کرائی اور قافلے والوں کا پورا مال واپس دے دیا گیا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے سچائی کی برکت سے بے شمار ڈاکوؤں کو ایمان اور توبہ کی دولت عطا فرما دی. آج میرے دوست ہے سچائی. کہاں سچائی کیا چیز ہوتی ہے مول صاحب؟ کوئی چوڑی ہوتی ہے جھاڑ پہ کی, کوئی کھال کہتے ہیں کسی بیل پہ رہتا ہے, چھال ہوتی ہے کسی جھاڑ پہ رہتی ہے. کیا چیز ہوتی ہے سچائی؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں سچائی کہاں رہتی ہے. میرے دوستوں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے. 9 سال تک مشقتوں کے ساتھ, ریاضتوں کے ساتھ, محنتوں کے ساتھ اور انتہائی بالغانہ جذبات کے ساتھ ظاہری علوم کی تکمیل میں لگے رہے. تفسیر کے اساتذہ الگ, حدیث کے اساتذہ الگ, فقہ کے اساتذہ الگ اور تصوف اور احسان کے اساتذہ الگ, ادب کے اساتذہ الگ, ادب کے اساتذہ الگ. حضرت اور خاص طور پر حضرت حماد بن مسلم دباس رحمت اللہ علیہ اور ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ, خاص طور سے ان دونوں سے حضرت نے روحانیت بہت زیادہ حاصل فرمائی. اساتذہ تو سے 20 تھے جی, ہر شعبے کے اعتبار سے حضرت کے پاس اساتذہ موجود تھے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر حضرت فتویٰ دیا کرتے تھے. 33 سال تک برابر درس میں تدریس میں پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا فتویٰ جاری کرنا مختلف انداز سے محنتیں کرتے رہے 33 برسوں تک. مگر میرے دوست اس کے باوجود بھی پھر بھی اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنے کا اندرونی جذبہ. عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک حضرت مارے پھرتے رہے اور جنگل کے درختوں کی تھوڑی چھوٹی چھوٹی جو کومل ہوا کرتی ہے جس کو تازہ پتے کہتے ہیں, تازہ درختوں کے تازہ پتے جی, حضرت فرماتے ہیں بس وہ کھا لیا کرتا تھا. کبھی پانی مل گیا پی لیا, نہیں ملا کچھ نہیں, حلق سوکھ کے کانٹا. حضرت جی اگر میں یہ بے محل نہ ہوگا, اگر جی مختصر وقت میں اس بات کا مزید اشارہ کر دوں, حضرت نے کتنی محنتوں کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ یہ کس طریقے سے جی اللہ کے اس راستے پر چلے اور انہوں نے حق تعالی کی معرفت میں اور حق تعالی کی عبادت میں اور حق تعالی کے راستے پر چلنے میں اور حق رسی کے لیے انہوں نے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی ہیں. ایک مثال کافی ہو جائے گی. ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے پیٹ کو لگ گیا ہے, حلق سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے, کن پٹیاں دھس گئی ہیں اور جی حلق سوکھ کے کانٹا ہو گیا. حضرت بے چین ہو گئے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. باہر نکل کے جا کے کہیں سے کوئی چیز اٹھانا چاہتے تھے. خاص طور پر لکھا ہے کہ ایک باغ کے نیچے حصے پر زمین پہ جیسے پھول وغیرہ جھڑ جاتے ہیں نا, تو ایک آدھ پھول بڑے قسم کا جو مرجھایا ہوا تھا یا کھانے کے لائق سمجھا جا رہا تھا. حضرت نے انتہائی بے چینی اضطراب اور بے کلی کی حالت میں اس کو اٹھایا. اس کے بعد ایک بالکل ویران قسم کی ایک مسجد تھی. اس مسجد کے ایک دیوار کے کنارے پر بیٹھ کر حضرت وہ کھانا چاہتے تھے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مسجد کے دوسرے کنارے دوسری دیوار کے پاس ایک اور جوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ توشہ کھول کے کھانا چاہتا ہے. اور اس نے توشہ کھولا تو اس کے پاس روٹی تھی اور بھنا ہوا گوشت تھا. روٹی اور گوشت تھا. آپ کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور اس آدمی کی نظر حضرت کے اوپر پڑ گئی. آپ ایک چھوٹا سا پھول کھانے کی فکر میں اور وہ شخص روٹی اور بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں جی میری شدت بھوک اس درجے کی تھی کہ وہ شخص اپنا نوالا اٹھاتا تھا کھانے کے لیے, منہ میرا کھل جاتا تھا. اتنی تکلیف تھی حضرت کو اس وقت بھوک کی شدت سے. حضرت فرماتے اسی حال میں رہا, اپنے نفس کو دباتا رہا, نفس پر کنٹرول کرتا رہا اور نفس کو مغلوب کرتا رہا اور پھر اس کی طرف سے بے اعتنائی برتتا رہا. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص, یہ نوجوان بھی شدید ضرورت مند ہے. اس نے کہا کہ تم آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ کھانے کے لیے. آپ نے کہا کہ کھائیے بارک اللہ. اس نے کہا کہ نہیں آ جائیے.
آپ نے کہا کہ نہیں آپ کھائیے جی. اس نے کہا کہ نہیں آ جائیے. جب 2 مرتبہ 3 مرتبہ اصرار ہوا تو اس نوجوان نے کہا قسم دے رہا ہوں آ جاؤ کھانے پہ, قسم دے رہا ہوں آ جاؤ کھانے پہ. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس پہنچے, دوسرے کنارے پہنچے. اس کے بعد کھانے لگے تو کھانے کے درمیان میں آپس میں تعارف ہو رہا ہے. تعارف کس انداز کا؟ جو شخص روٹی اور بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک نوجوان کی تلاش ہے, اس کا نام عبد القادر ہے جی, اور جیلان نامی قصبے سے ایرانی اور تبرستانی علاقے سے آیا ہوا ہے, بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے ہے. ان کی امی نے کچھ پیسے میرے ساتھ بھیجائے ہیں اور میں سارا راستہ کاٹ چکا, انتہائی پریشان حال ہوں. کھانے پینے کی کوشش میرے پاس موجود نہیں تھی, بڑی مشکلوں کے ساتھ جی اس طریقے سے میں پریشان ہوں. ایسے نوجوان کی تلاش وہ ملا نہیں. یہ اس انداز ساری باتیں کہتا رہا تو حضرت نے کھلے طریقے سے بتا دیا کہ تم کو جس نوجوان کی تلاش ہے وہ میں ہوں, یعنی عبد القادر میں ہی ہوں. اس بیچارہ کانپنے لگا اور آنکھوں میں آنسو ڈوبا گئے. اس روتی ہوئی حالت میں کہنے لگا کہ مجھے معاف کرنا. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے اس واسطے کہ یہ جو روٹی اور گوشت میں لے کے آیا ہوں شدید بھوک کی حالت پر, یہ آپ کے پیسوں سے ہے. آپ نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا بے انتہا کرم ہے کہ عبد القادر کے حلق میں آپ نے حرام لقمے کو داخل ہونے سے بچا لیا ہے. اللہ آپ کا کرم ہے. حضرت نے فرمایا کہ حرام خوری سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے. مگر میرے دوستوں آج کے ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس لیے حدیثوں میں آیا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اب غالباً اپنے مسند میں لکھا ہے, ایسے ہی الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے. مختلف قسم کے ابواب موجود ہیں. ایک خاص بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, صاحب کیا کرنا چاہیے, کیسا کرنا چاہیے, کیسا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب عشش اکبر جی مشرت فی الاسفار, بال پراگندہ بال اور پریشان حال ایسے ہوتے ہیں جیسے بہت زیادہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے پٹے ہوئے لوگ ہوں, اور وہ شخص انتہائی محنت اور مشقت اٹھا رہا ہے اور ماکلہ حرام مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام, کھانا حرام, پینا حرام, لباس حرام, وغذی بالحرام, اور اس کا جسم حرام ہی سے پرورش پا رہا ہے. ویرفع یدیہ, اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے. ویقول یا ربی یا رب, اور یہ کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صورت میں انا یستجاب لذلک, ایسی صورت میں تیری دعا قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے تیری دعا قبول ہونے کا؟ تو میرے دوستو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلوک کی بنیادوں میں یہ بات گھٹی کے طور پر ڈال دی جاتی ہے کہ ایک طرف ہم اپنی زبان سے سچ بولیں گے, دوسری طرف حلال لقمے کے لیے محنت کریں گے. میرے دوستوں کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی تجارت کر رہا ہے, مبارک ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ, ایک سچا اور امانت دار تاجر حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے. میرے دوست صداقت اور راستی کی برکتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد جی برس تک یہ روحانیت کے میدان میں سرگرداں رہے. یہ خاص طور سے خصوصی اساتذہ سے علم روحانیت حاصل فرمایا. پھر اللہ پاک ایک مرتبہ ایسا ہوا جب وہ تقریباً 40 برس تک رشد و ہدایت کا یہ آفتاب چلتا رہا, لیکن خاص طور پر یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت آپ اب بیان کرنے کے موقف میں تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ عبد القادر بیان کرو, عبد القادر بیان کرو. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب ہی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سرکار یہ جی عرب و عجم کے بڑے بڑے لوگ یہاں رہتے ہیں, بڑے بڑے فصیح لوگ, بڑے بڑے بلاغت والے لوگ, بڑے بڑے کمالات والے لوگ, بڑے بڑے مصنفین اور مؤلفین. یہ فصاحت اور بلاغت اور یہ میں جی عربی زبان سے اتنا شناسا نہیں سرکار جی, میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس طریقے کا بیان کروں. تو میرے دوستو واقعہ نگار یہ لکھتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں جی آپ کے ہونٹوں کو آپ کی زبان پر اپنا لعاب دہن ڈالا
اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ اب بیان کرو. اسی طریقے کا خواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وابستہ ہے. حضرت علی سے بھی آپ نے اسی طرح کی بات کہی تو حضرت علی نے اپنا لعاب دہن لگایا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بس اس کے بعد کچھ نہ پوچھئے، اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا، میرے واسطے ابواب سخن کھل گئے. میرے دوست یہ اس کو بولتے ہیں اولیاء کرام کی برکات، اس کو کہتے ہیں اللہ والوں کی دعاؤں کے اثرات، اس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ کے توجہات کے آثار. اسی لیے میرے دوستو جب ہم لوگ ایک خاص طرح سے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، لیکن اب اس کو اس انداز سے ڈھالنا ضروری ہے کہ ہم لوگ جھوٹی زندگی چھوڑیں گے، سچی زندگی کو اختیار کریں گے، غفلتوں کو چھوڑیں گے، یاد الہی کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے. میرے دوست نافرمانیوں کو چھوڑیں گے، فرمانبرداری کے دائرے میں آئیں گے، کفر اور شرکیات سے پرہیز کریں گے اور ایمان اور توحید کو اپنا لیں گے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ خاص طور سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ اگر اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دینے والا، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا، نہ کوئی عزت دینے والا، نہ کوئی ذلت دینے والا، اور نہ کوئی حیات دینے والا، نہ کوئی موت دینے والا، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کسی اور کو یہ سب کچھ سمجھتا ہے وہ تو اس کا معبود وہی ہے اور وہ اللہ کو معبود حقیقی تسلیم نہیں کر رہا ہے. میرے دوستو یہ حضرت کی کتاب فیوز یزدانی کے 4 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، 22 اور 23 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور فیوز یزدانی کے صفحہ مجلس نمبر 25 میں بھی آپ کو یہ سبق مل جائے گا. حضرت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے ریا کے بت کے پجاری، اے ریا کے بت کی پوجا کرنے والے، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، نہ یہاں نہ وہاں. کیسی عجیب عظیم اعلیٰ شان کی تعلیمات ہے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی. مگر میرے دوستوں بڑی غفلتیں ہو رہی ہیں. حضرت کی سوانح پڑھیے، حالات پڑھیے. ہاں حضرت روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، ہاں شان سے رہتے تھے. حضرت روز نیا جوڑا پہنتے تھے، ڈیلی ورک نیا جوڑا پہننا، ہاں، اور ویکلی شوز بدلتے تھے. ہاں مگر ہمارے سر کا جمع کر کے صندوقوں میں نہیں رکھتے تھے. ادھر جسم سے اترا ادھر غریب کو دیا، وہ 1 دن کا رہو آدھے دن کا رہو. ہم لوگ کیا ہے کہ بھائی پتہ نہیں جی سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہے. زندگی اس طرح ہے دنیا میں جیسے کانٹے پہ اوس کا خطرہ. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. لیکن میرے دوست ہم لوگوں کو اسی لیے شاعر نے نصیحت کی اور یہ کہا رہے کہ دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ حیران رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. وہ تو موت کا یہ پیغام ہے اور ہم لوگ کتنی غفلت زندگی گزر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. ارے کیا ہو رہا ہے؟ کرکٹ چھوٹنے کا نام نہیں، یہ ہاتھ سے گولا نہیں چھوٹتا. میرے دوست ایک مسلمان کی یہ زندگی ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ روزانہ رات میں 200 رکعت نفل پڑھتے تھے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ روزانہ رات میں 200 رکعت نفل پڑھتے تھے. حضرت چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ رات اور دن میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کر دیتے. ہے ہمارے پاس کچھ صداقت، کچھ راستی، کچھ تعلق اللہ والوں کی زندگی کے ساتھ، کچھ مناسبت؟ ادھر غریبوں کو دینا ہے کہ جمع کرنے کا ہے؟ جمع معلوم عددا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ میرے دوست اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت دنیا سے بالکل انجانے اور غافل رہتے تھے، ایسا نہیں. حضرت شادیاں کرے، 4 کرے، 1 نہیں، پہلی کرے پھر دوسری کرے پھر تیسری کرے پھر چوتھی کرے. ہاں اور بچے کتنے ہیں معلوم ہے؟ یقین نہیں آئے گا آپ کو، 49 49 بچے تھے حضرت کو. ہاں اس میں 23 لڑکے تھے، باقی لڑکیاں تھیں. غالباً 27 کے آس پاس میں لڑکیاں تھیں حضرت کو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر فتویٰ دیا کرتے تھے. اساتذہ اسی انداز کے حضرت کو ملے تھے. شجی حنفی حق، شافعی حق، مالکی حق، حنبلی حق. سمجھ رہے ہو؟ یہ 4 حق ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے وہ دوسروں سے پوچھ لو، میرے سے مت پوچھو. حنفی حق، شافعی حق، مالکی حق، حنبلی حق ہے. ان 4 کو صحیح سمجھ کے ایک پہ جم جانا یہ اہل سنت کا سادہ مطلب ہے. علمی اور تحقیقی مطلب بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھو، ہم جیسے چھوٹے بچے کیا بات آپ سے کر سکتے ہیں.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ رشد و ہدایت کا پیکر تھے اور ساری دنیا کو مخاطب کر کے کہتے اے حافظو آؤ، اے عالمو آؤ، اے زاہدو آؤ، اے شب بیدارو آؤ، اور فرمایا اے گوشہ نشینو آؤ، اے پہاڑوں پہ بیٹھنے والوں خدا کرے تمہارے پہاڑ غارت ہو جانا۔ جی تم لوگ کس طریقے کی غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہو، آؤ۔ خاص طور سے فرماتے اے حفاظ علماء آؤ، جی میرے پاس آؤ، یہاں ولایت کی بات ہوتی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے ولی پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عطا فرما دیا تھا، خاص ناز کا انداز بھی تھا، حضرت کا نیاز کا انداز بھی تھا۔ ناز والا انداز الگ ہے، نیاز والا انداز الگ ہے۔ میرے دوستو، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، اس میں عقائد کا پہلو، جی اور وہی عقائد اہل سنت والجماعت، عبادات کا پہلو، دو روزانہ 200 جی فرائض تو ادا کرتے ہی تھے، اشراق تہجد اور چاش تو پڑھتے ہی تھے، اس کے علاوہ 200 رکعت نفل اور پڑھتے تھے، سمجھ رہے بھائی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ بھائی کم سے کم یہ تو کرو نا بھائی، کم سے کم حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی تعلیم کے سننے والے ساتھی اور بھائی اور بہنیں کم سے کم اتنا تو کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، جتنا ہو سکتا ہے بھائی، اتنا نہیں پڑھ سکتے تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں، رکوع پڑھ سکتے ہیں، 2 رکوع پڑھ سکتے ہیں، پاؤ پارا پڑھ سکتے ہیں، آدھا پارا پڑھ سکتے ہیں، ذکر تو کر سکتے نا بھائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، سوم کلمہ پڑھو، چہرم کلمہ پڑھو، پنجم کلمہ پڑھو، اول اور دوم کلمہ پڑھو، کلمات پڑھو، تسبیح اور تحمید پڑھو، مختلف توضیحات ہیں اس کی اپنی اپنی جگہ پر ہیں، آپ اگر سنتے ہی رہتے ہیں بھائی، ذکر کرو، تلاوت کرو، دعا کرو، دعوت کا کام کرو اور علم اور ذکر کی محنت کرو، مدارس اور مکاتب چلاؤ، حقیقی خانقاہوں کی طرف توجہ دو۔ کی عمر ہوئی 91 سال اور وہ لفظ کمال کے عدد ہے۔ اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ کمال عشق ان دونوں کو جمع کرنے سے، یعنی حضرت کی سن پیدائش کو اور عمر کو ملا دینے سے سن وفات نکل جاتا ہے 561۔ 470 میں 91 کو جمع کر لیے تو 561 ہو جاتے ہیں، یہ سن وفات حضرت کا۔ ان ولی اللہ سلطان الرجال، عالم انسانی میں اللہ پاک نے ایک ایسا باسلطنت اور باکمال انسان اللہ پاک نے پیدا فرمایا جس کا شمار اولیاء کی فہرست میں ہے، اور عشق والی حالت پر تشریف لائے۔